اصل بات یہ ہے کہ جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے وہ خود بھی نشہ چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ نشہ چھوڑتا ہے تو اس کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے، اس کا موڈ خراب رہنے لگتا ہے، اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، تو واپس اسے پکا رستہ جو پتہ ہے مزہ حاصل کرنے کا وہ نشہ کرنا ہے۔ اور اگر اسے شعور آ گیا ہے کہ اس نے نشہ نہیں کرنا اور وہ خراب موڈ میں سے گزرتا رہتا ہے اور خراب موڈ کو برداشت کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں زندگی کی ورتھ جو ہے وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے، کیونکہ عام طور پر نشہ کرنے والوں میں او سی ڈی بھی ہوتی ہے، دے آر obsessed، ایک چیز کے پیچھے ان کا خیال، ایک چیز کے پیچھے بہت زیادہ خیال ہو جاتا ہے، اور وہ چیز عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ میری بات ماننی چاہیے، میری بات مانی جانی چاہیے۔ تو ان خیالات پہ یا obsessions پہ بھی ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ 4 pointed فارمولا کس طرح ہمیں نئے سرے سے ایک پراپر طریقے سے سوچنے کا موقع دیتا ہے، اور کس طرح یہ جو ہماری زندگی میں مزہ ختم ہو جاتا ہے، زندگی بے کیف ہو جاتی ہے، تو اس زندگی میں مزہ کیسے واپس لاتے ہیں۔ اب عجیب بات ہے اور بڑی فارچونیٹ بات بھی ہے کہ مزہ ایکچولی ہماری زندگی کے اندر جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ 3 ایسی باتوں میں چھپا ہوا ہے جو ہمیں حیران کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر مزہ انسرٹنٹی میں چھپا ہوا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ مزہ انسرٹنٹی میں چھپا ہوا ہے، یعنی جب آپ کو بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے اور آپ بے یقینی کی کیفیت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں مزے کا بندوبست ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کرکٹ میچ میں جب پاکستان کی ٹیم اور دوسری ٹیم نیک ٹو نیک فائٹ میں ہوتی ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ 3 اوور میں 27 رنز کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، تو یہ جو انسرٹنٹی کی کیفیت ہوتی ہے اس میں مزہ آتا ہے کہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اگلے دن وہ میچ دیکھیں گے تو اب آپ کو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں رزلٹ کیا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو اہم ہے اس معاملے میں وہ ہے انکنٹرولبلٹی، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کنٹرول پورا ہونا چاہیے، لیکن قدرت نے بندوبست کر رکھا ہے کہ جو آپ کی کنٹرولبلٹی ادھوری ہے، تو مزہ اس کے اندر ہوتا ہے جب کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہوتا تو چیلنج محسوس ہوتا ہے، تو مزہ اس وقت جسم میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے جب آپ انکنٹرولبلٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جو عام طور پر ذمہ دار یا جاگیردار ہوتے ہیں ان کا بہت کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی دیہاتی زندگی سے واقف ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت کنٹرول ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بادشاہ ہوتا ہے، جاگیردار جو ہوتا ہے یا ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا بادشاہ ہوتا ہے، فل فلیج بادشاہ ہوتا ہے، اس کا حکم چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو مزے کے لیے عموماً نشے کا سہارا بادشاہوں کو بھی لینا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی زمانے میں آسٹریلیا کی ٹیم نے جیتنا شروع کر دیا، جیتی جاتے تھے، ابھی بھی ان کے حالات ایسے ہی برے ہیں کہ وہ جیتی جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی قوم کو اس سے کو بہت مزہ آتا ہے کیونکہ ان کی ٹیم جیتتی ہے۔ ایک زمانہ میں تھا کہ جب بھی کسی کا میچ ہوگا آسٹریلیا کے ساتھ، آسٹریلیا جیتے گا، تو لوگوں نے میچ دیکھنے چھوڑ دیے تھے، انہوں نے کہا بیکار ہے، ون سائیڈڈ میچ ہو رہے تھے۔ کنٹرول برا بھی ہو سکتا۔ ہماری زندگی میں بھی آپ دیکھیں سب سے زیادہ نشے کے رسیا وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے سی ای اوز ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول زیادہ ہوتے ہیں، جتنے پائلٹ ہیں جن کا کنٹرول ایک جہاز کے اوپر ہوتا ہے، 777 کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، جتنے لوگ ہیں جو کنٹرول میں اوپر ہوتے ہیں، بڑے افسران، بیوروکریٹ، گریڈ 21 22، کنٹرول کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا کنٹرول زیادہ ہے اتنا ان کی زندگی میں مزہ کم ہوتا ہے اور وہ باہر سے مزہ پورا کرنے کے لیے بیچارگی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ پاور ہنگر ہے، یہ جو کنٹرول ہے، یہ جو چھا جانے کا ہمیں شوق ہے، الٹیمیٹلی اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کنٹرول، اور جتنا کنٹرول زیادہ ہو جاتا ہے اتنا مزہ کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا
کنٹرول کو چھوڑ دینا، کنٹرول کو دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر دینا اور اس کو انجوائے کرنا، مزہ اس میں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ پاور آف دی ادر ایک پرسیپشن ہے کہ بعض اوقات گھر میں برتن دھونے والی مائی کے پاس بھی پاور ہوتی ہے کہ وہ کہتی میں 4 دن چھٹی پہ ہوں، اب اس کی پاور ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات آپ کا جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ اچانک کہتا ہے کہ جی میں نے 1 ہفتے دی چھٹی چاہیے ہے، اور آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ پاور ہنگر جو ہے یہ فائدہ مند نہیں، کیونکہ جو ہی آپ پاورفل ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی کا مزہ کھو جاتا ہے۔ اور مزہ جو ہے آپ کے اندر اس وقت تخلیق ہوتا ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ ایک متضاد بات لگتی ہے، ہم سب کنٹرول چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سانس بھی نہ لے ہمارے پوچھے بغیر، لیکن الٹیمیٹلی جب یہ پوزیشن کے ہم قریب ترین پہنچ جاتے ہیں کہ لوگ پوچھ کے چلتے ہیں تو مزہ جو ہے کھو جاتا ہے، تو اس کو کہیں نہ کہیں سے پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ پہلی چیز ہم نے کہی انسرٹنٹی، اس کو جو ہے مثبت لینا شروع کر دیں، پازیٹیو لینا شروع کر دیں۔ اور دوسری چیز ہے انکنٹرولبلٹی، کہ کہاں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، بیکاز وی آر ناٹ گاڈ، اور اس کو بھی پازیٹیو لینا شروع کر دیں۔ اور تیسری چیز ہے انپریڈکٹیبلٹی، کہ کیا بنے گا، دوبارہ نشہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، یا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، امتحان پاس ہوگا کہ فیل ہوگا، زندگی لمبی ہوگی کہ چھوٹی ہوگی۔ اور جب ہم انپریڈکٹیبلٹی پہ آتے ہیں تو جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی نجومی ہے، ہم ہاتھ آگے کر دیتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جو ہمیں بتا سکیں کہ ہم وزیر اعظم کیسے بن سکیں گے۔ ہر بندہ جو وزیر اعظم کی پوسٹ کا خواہش مند ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی بابا پکڑ کے اس کو کہتا ہے مینوں دسو کہ وزیر اعظم میں کیویں بن سکاں گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور ان تینوں چیزوں کا جواب ایک ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا ہے، گریسفلی۔